اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حسین شناسی کا سلسلہ درس نمبر 3 تک پہنچا ہے۔ گزشتہ 2 اقساط میں ہم نے عظمت سید الشہداء کے متعلق مختصر انداز میں گفتگو کی تھی، اور آج تاریخی اعتبار سے ایک اہم نقطے کی طرف اور امام حسین علیہ السلام کے موقف کو بیان کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد امام حسین کے لیے سب سے پہلی کون سی مشکل پیش آئی۔ صلح کے بعد اول روز سے ہی، یعنی صلح امام حسن کے بعد اول روز سے ہی حاکم شام نے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو معاہدہ صلح کی شکل میں کیا تھا، ان تمام شرائط کی اول روز سے ہی دھجیاں بکھیر دیں، اور اپنے ایک خطبے میں صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا: الا وان کل شیء اعطیتہ الحسن بن علی تحت قدمی ہاتین لا افی بہ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر وہ شرط جو میں نے حسن مجتبیٰ حسن ابن علی علیہ السلام کو اس کا پاس دیا اور وعدہ کیا کہ میں اس کو نبھاؤں گا، ان تمام شرائط کو میں اپنے ان 2 قدموں کے نیچے رکھتا ہوں، لا افی بہ، اور کسی شرط کو بھی میں وفا نہیں کروں گا، کسی شرط کو بھی پورا نہیں کروں گا۔ ایک اور جملے میں اور کلام میں اس نے یہ کہا کہ یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ، اتروننی قاتلتکم علی الصلاۃ والزکاۃ والحج وقد علمت انکم تصلون وتزکون وتحجون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے نماز کی خاطر، زکوٰۃ کی خاطر اور حج کی خاطر جنگ کی ہے تمہارے ساتھ؟ کیا مجھے نہیں پتہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو اور حج کرتے ہو؟ وَلَكِنِّي قَاتَلْتُكُمْ لَأَتَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ وَإِلَيَّ رِقَابُكُمْ، لیکن میں نے تو جنگ اس لیے کی ہے، چاہے وہ صفین کا میدان ہو بعد والا، یا جو امام حسن مجتبیٰ کے دور میں جنگیں ہونا چاہیں، کہا کہ میں نے تو جنگ اس وجہ سے کی ہے تاکہ میں تم پہ حکمرانی کر سکوں، اور تمہاری گردنوں کی باغ ڈور اور تمہاری جو سارا نظام ہے وہ میرے اپنے کنٹرول میں آ سکے۔ وَكُلَّ شَرْطٍ، اور جو بھی شرط اس معاہدے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھی گئی، وَكُلُّ شَرْطٍ شَرَطْتُهُ فَتَحْتَ قَدَمَيَّ ہاتین، ہر وہ شرط کہ جو صلح کے معاہدے میں حسن مجتبیٰ اور میرے درمیان طے پائی، میں اس کو اپنے دونوں قدموں کے نیچے رکھتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد سب سے پہلی مشکل اور پریشانی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، ایک طرف صلح کی دھجیاں بکھری ہوئی تھیں، اور دوسری طرف امام حسن مجتبیٰ کو دفن کرنے کا مسئلہ تھا، اور امام حسن اپنی زندگی میں اس مشکل کو جانتے تھے، اور امام علیہ السلام بھانپ چکے تھے کہ بنو امیہ کے دلوں میں امام حسن مجتبیٰ کے متعلق کتنی نفرت کا لاوا ابل رہا ہے اور پک رہا ہے، اور جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنے نانا کے جوار میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اسی وجہ سے امت کو خون خرابے سے بچانے کے لیے اپنے بھائی حسن امام حسین کو یہ وصیت کی۔ میں ان وصیت کے الفاظ کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اذا مت فغسلنی، اے میرے بھائی حسین، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے غسل دینا، وحنطنی، مجھے حنوط دینا، وکفنی، اور مجھے کفن دینا، وصلی علیہ، اور میرے اوپر نماز پڑھنا، واحملنی الی قبر جدی حتی تلحدنی الی جانبہ، اور پھر میرے لاشِ مبارک کو اٹھا کے میرے نانا کی قبر کے جوار پہ لے جانا، تاکہ وہاں ان کے جوار میں، ان کے پہلو میں مجھے لحد میں دفنا دینا۔ فَإِن مُنِعْتَ مِن ذَلِكَ، اگر تمہیں اس سے روکا گیا
کہ مجھے نانا کے جوار میں دفن ہونے سے روکا جائے تجھے، فَبِحَقِّ جَدِّكَ رسول اللہ وَأَبِيكَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمِّكَ فاطمہ وَبِحَقِّي عَلَيْكَ إِنْ خَاصَمَكَ أَحَدٌ رُدَّنِي إِلَى الْبَقِيعِ فَادْفِنِي فِيهِ، اگر تمہیں روکا گیا تو تمہیں تیرے نانا رسول خدا کا واسطہ، تمہیں تمہارے بابا امیر المومنین کے حق کا واسطہ، تمہیں تمہاری والدہ ماجدہ صدیقہ کبریٰ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا واسطہ، تمہیں میرے حق کا واسطہ، اگر کوئی بندہ تم سے مخاصمت کرے، الجھے، لڑائی جھگڑا کرے، تلوار نکالے، خون خرابہ کرے، ردنی الی البقیع، تو مجھے جنت البقیع میں لوٹا دینا، فدفنی فیہ، اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، ولا تحرک فی محجمۃ دم، اور میری خاطر میری وجہ سے خون خرابہ نہ ہونے پائے۔ یہ وہ پہلا موقف تھا جہاں بنو امیہ اور امام حسین کے درمیان ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہوئی، جسے مورخین نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے، اور بالآخر خون خرابے سے بچنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ لیکن جب بنو ہاشم نے اور امام علیہ السلام کے چیدہ چیدہ جو اصحاب ساتھ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کے لاش مبارک کو، ان کے جسد اقدس کو ان کے نانا کے جوار میں دفن ہونے سے روکا جا رہا ہے، تو انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور ان کے ساتھ جنگ کے اوپر ابھر آئے۔ مروان بھی تھا اور دیگر لوگ بھی تھے ان کے ساتھ جنگ کے لیے، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہیں جنگ جو ہے وہ شروع کر دی جائے۔ فقال الحسین علیہ السلام، جب بنو ہاشم کی اس حالت کو دیکھا کہ وہ اسلحہ اٹھا کے باہر آ گئے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اللہ اللہ لا تفعلوا، ایسا مت کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو میرے بھائی کی وصیت کو ضائع کر دو گے۔ اس لیے سب امام حسین علیہ السلام کی اس بات کے اوپر آمادہ ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کے اپنے بھائی کے جسد نورانی کو بقیع میں دفن کر دیا کہ واللہ لولا انہ اوصى الی، خدا کی قسم اگر میرے بھائی نے مجھے یہ وصیت نہ کی ہوتی کہ میری وجہ سے خون خرابہ نہ ہونے پائے، لدفنتہ ہاں ہونا، تو خدا کی قسم یہاں اپنے نانا کے جوار میں ان کو ضرور دفن کرتا۔ لہٰذا یہ وہ پہلی مشکل تھی جس سے امام حسین علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اور خون خرابے سے اپنے آپ کو بھی بچایا، امت کو بھی بچایا، اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی وصیت کے اوپر عمل کیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خون خرابے اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے لاشے کو، ان کے جسد نورانی کو ان کے نانا کے جوار میں دفن نہ ہونے دیں، اور خون خرابہ سے اپنے آپ کو، اس امت کو بچا لیں، اور جنت البقیع میں اپنے بھائی کو دفن کر لیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے اوپر ان کا یہ فعل دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے کس حکمت کے ساتھ بنو ہاشم کو بھی روکا اور خود اپنے جذبات کے اوپر بھی کنٹرول کیا۔ آئندہ آنے والی گفتگو میں مزید انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے موقف کو بیان کیا جائے گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو حاکم شام کے ساتھ صلح کی تھی، اس صلح کے متعلق امام حسین علیہ السلام کا کیا موقف اور کیا کردار رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔